کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسے شخص کی زندگی کا سفر ہو جس کا نام ایک شہر سے لے کر دوسرے شہر تک ڈر اور خوف کا ذریعہ بن جائے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے جرائم نے پورے قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے گرین ریور کلر کی، جس نے ایک عرصے تک سیاٹل کو اپنے دہشت کا نشانہ بنائے رکھا۔ 1980s کے دور میں سیاٹل، واشنگٹن ایک خوبصورت اور پرامن شہر تھا، لیکن ایک ایسا سایہ جو اس شہر پر چھایا رہتا تھا، ایک سیریل کلر جو اپنے شکار کو پہچانتا، اسے بہلا پسلا کر لے جاتا اور پھر اس کا قتل کر دیتا۔ یہ سایہ تب سب کے سامنے آیا جب 1982 میں گرین ریور کے پاس پہلی لاش ملی۔ یہ صرف شروعات تھی، آگے کچھ مہینوں میں اور بھی کئی لاشیں ملتی گئیں اور یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ کام ایک ہی شخص کا ہے، جسے میڈیا نے گرین ریور کلر کا نام دیا۔ اس قتل کا شکار زیادہ تر جوان اور بے بس لڑکیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں اکثر رن اوے ہوتی تھیں یا سیکس ورکر ہوتی تھیں۔ کلر پہلے انہیں بہلا پسلا کر اپنے ساتھ لے جاتا اور پھر ان کا بے رحمی سے قتل کر دیتا۔ 1980 کے دور میں سیاٹل اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے قریباً 49 عورتوں کی لاشیں ملی۔ ہر ایک لاش کے آنے پر ایک نئی کہانی سامنے آتی تھی، ایک نیا درد اور ایک نئی امید کہ شاید اب پولیس قاتل کو پکڑ لے۔ سیاٹل پولیس ڈپارٹمنٹ نے فوراً تحقیقات شروع کی، لیکن قاتل اپنی نشانیوں کو بہت ہوشیاری سے چھپاتا اور کچھ نشان نہ چھوڑتا، جس سے پولیس کے لیے اس کا پکڑنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پولیس نے بہت سی اسٹریٹجیز اور ریسورسز استعمال کیے، لیکن گرین ریور کلر کو پکڑنے میں ناکام رہی۔ پولیس نے پہلے لاش ملنے پر ہی اپنی بیسٹ فورینسک ٹیم کو ایکٹیویٹ کیا۔ ہر ایک ثبوت کو باریکی سے ایگزامن کیا گیا، لیکن قاتل ہر بار اپنی نشانیوں کو ایسے مٹا دیتا تھا کہ کوئی بھی پکا ثبوت ملنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ہر نئے شکار کے ساتھ پولیس پر اور بھی پریشر بڑھتا گیا۔ اس دوران سیاٹل کے لوگ خوف اور ڈر میں زندگی گزارنے لگے۔ ہر کوئی اپنے گھر واپس آنے کے بعد اپنے دوستوں اور فیملی سے ملنے کی دعا کرتا تھا۔ میڈیا نے اس کیس کو بہت ہائی لائٹ کیا اور سسپیکٹس کے اسکیچز کو جہاں ممکن تھا وہاں پبلش کیا، لیکن پھر بھی قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پولیس نے سسپیکٹس کے اسکیچز بنائے جو ان لوگوں کی مدد سے بنائے گئے جنہوں نے قاتل کو کہیں نہ کہیں دیکھا تھا۔ یہ اسکیچز ہر جگہ لگائے گئے، نیوز پیپر، ٹی وی، بل بورڈز، لیکن قاتل اپنی ہر قتل کے بعد گمشدہ ہو جاتا اور پولیس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ 2001 میں پولیس کو ڈی این اے ٹیکنالوجی میں ایک نئی امید نظر آئی۔ انہوں نے جتنے بھی ثبوت اکٹھے کیے تھے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا۔ یہ ٹیکنالوجی اس وقت نئی تھی اور پولیس کو اس سے پہلے اتنی بہتر کامیابی نہیں ملی تھی، لیکن اس بار ڈی این اے ٹیسٹ نے ان کا ایک کام کر دیا۔ گیری ریجوے ڈی این اے ٹیسٹ نے پولیس کو وہ ثبوت دیے جو انہیں اتنے سالوں سے نہیں مل رہے تھے۔ انہوں نے ہر ایک لاش سے ملنے والے ڈی این اے کو میچ کیا اور اس کے ذریعے ریجوے کا نام سامنے آیا۔ یہ نام سنتے ہی پولیس نے اپنی پوری ٹیم کو ایکٹیویٹ کر دیا اور ریجوے کی تلاش شروع کی۔ گیری ریجوے کو 2001 میں اریسٹ کیا گیا۔ اس نے پولیس کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کیا اور بتایا کہ کیسے اس نے اپنے شکار کو چنا اور انہیں قتل کیا۔ ریجوے نے اپنے اقرار میں کہا کہ اس نے 70 سے زیادہ عورتوں کا قتل کیا تھا۔ یہ بات سن کر پولیس اور پبلک دونوں حیران اور پریشان ہو گئے۔ ریجوے نے اپنی تحقیقات کے دوران پولیس کو یہ بتایا کہ کیسے اس نے اپنے شکار کو اپنے ٹریپ میں پھنسایا۔ اس نے ہر ایک قتل کا قصہ پولیس کو بتایا
اور اس کے بعد ان جگہوں پر لے گیا جہاں اس نے لاشوں کو چھپایا تھا۔ یہ سب سن کر اور دیکھ کر پولیس بھی حیران تھی۔ گیری رجوے کا ٹرائل 2003 میں ہوا۔ کورٹ میں اس نے 49 قتلوں کا اقرار کیا اور اس کے بدلے میں اسے ڈیتھ پینلٹی سے بچا لیا گیا۔ اسے زندگی بھر کے لیے جیل کی سزا سنائی گئی۔ رجوے کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے شکار کو مزہ چکانے کے لیے قتل کیا تھا اور اسے اس بات کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ کورٹ میں رجوے نے اپنے جرم کا اقرار کرتے وقت اپنی ساری کہانی بتائی تھی۔ اس نے ہر ایک قتل کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا اور بتایا کہ کیسے اس نے اپنے شکار کو ٹریپ میں پھنسایا۔ یہ سب سن کر کورٹ میں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ یہ اسکینڈل سیاٹل اور پورے امریکہ کے لیے ایک سبق بن گیا۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی خوفناک حرکتوں سے دوسروں کی زندگی برباد کر سکتے ہیں۔ اس کیس نے پولیس کو یہ سکھایا کہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنے سے بڑے سے بڑا قاتل بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ سیاٹل کی کمیونٹی پر اس کیس کا بہت برا اثر پڑا۔ لوگ ڈر اور خوف میں جینے لگے تھے۔ ہر ایک انسان اپنے آس پاس کے لوگوں پر شک کرنے لگا۔ لیکن اس کیس نے پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی یہ سکھایا کہ کس طرح سے ایڈوانس ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے بڑے سے بڑے قاتل کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اس کیس نے صرف کمیونٹی کو نہیں بلکہ ان فیملیز کو بھی بہت نقصان پہنچایا جن کے اپنے اس قاتل کا شکار بن گئے۔ ہر ایک فیملی نے اپنے کسی نہ کسی کو کھو دیا تھا۔ یہ سب سن کر ان فیملیز کا درد اور بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے رجوے کے ٹرائل کے دوران اپنے درد کو میڈیا کے سامنے شیئر کیا اور بتایا کہ کیسے انہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ ان فیملیز نے رجوے کے ٹرائل کے دوران اپنے درد کو شیئر کیا۔ ہر فیملی کا درد الگ تھا لیکن سب کا درد ایک تھا، اپنے کسی اپنے کو کھونا۔ یہ سب سن کر کورٹ میں موجود لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیاٹل میں کئی جگہوں پر ان شکار بننے والوں کے نام پر میموریلز بنائے گئے۔ یہ میموریلز اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک قاتل نے کئی زندگیوں کو برباد کر دیا۔ یہ میموریلز ان فیملیز کے درد اور ان کے پیاروں کی یاد میں بنائے گئے ہیں۔ سیاٹل کے لوگوں نے ان میموریلز کو دیکھ کر اپنے اپنوں کو یاد کیا اور ان کے لیے دعا کی۔ یہ میموریلز اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی بھی ایسے شخص سے دور رہنا چاہیے جو ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ گیری رجوے کو زندگی بھر کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ رجوے نے اپنی زندگی کے باقی دن جیل میں گزارنے کی سزا پائی اور اس نے اپنے جرم کا حاصل دیکھا۔ جیل میں رجوے نے اپنی زندگی کے باقی دن گزارنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور اپنے کیے پر کوئی افسوس نہیں دکھایا۔ یہ تھی کہانی گرین ریور کلر کی، جس نے سیاٹل کو ایک لمبے عرصے تک اپنی دہشت کا نشانہ بنائے رکھا۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمانداری اور ہوشیاری سے کسی بھی قاتل کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اس کہانی نے سیاٹل اور پوری دنیا کو یہ سکھایا کہ کس طرح سے ایک قاتل اپنے جرم سے بچ نہیں سکتا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ تک ایسی اور کہانیاں پہنچاتے رہیں۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔